أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو ناداری کے خوف سے، غربت کے خوف سے. ہم انہیں بھی کھلاتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور تمہیں بھی. بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقتلوا فعل با فاعل، اولادکم مفعول، خشیت املاک مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول لاجلہ منصوب. قملق یملک املاقا مفلس ہو جانا. فعل فاعل مفعول اور مفعول لاجلہ سے مل کر کے جملہ انشائیہ. نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ کبیرا. یہ تعلیل ہے، علت بیان کی گئی ہے اولاد کو قتل نہ کرنے کی. کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. تو اس طریقے سے یہ دونوں تعلیل بن جائے گی. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق کی. نحن مبتدا، نرزق فعل با فاعل، ہم مفعول معطوف علیہ واو حرف عطف، ایاکم معطوف 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 علیہ مل کر کے مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. ان حرف مشبہ بالفعل اور قتلہم اس کا اسم، اور کان فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور خطأ کبیرہ یہ موصوف صفت مل کر کے کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ. ایک سوال ہے اس میں کہ یہ اب ہم یہ ایاکم کا کیا ہم نے عطف کیا ہے ہم پر، ہم کے اوپر، تو ہم یہاں پہ وہ معطوف علیہ. جی، تو یہاں پہ اب اس والے میں ہم جائز ہے عطف کرنا ضمیر کے اوپر؟ ہاں، کیوں؟ اصل میں فاصلہ آ گیا نا ہم، اس وجہ سے. اور یہاں کیا اشکال کیا ہے؟ مجھے یہی پوچھنا تھا کہ اب ہم کے اوپر ہم کر رہے ہیں نا، یا اچھا نہیں، ہم پہ نہیں کر رہے، نرزقو پہ کر رہے. نرزقو، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہم مفعول کے اوپر دوبارہ واو کے ساتھ آیا. جی جی جی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہم کی بات یہی کر رہا معطوف علیہ ہے نا. ہاں، منفصل کر سکتے ہیں، منفصل کر سکتے ہیں. وہ نہیں، نحن نہیں تو نرزقہم، وجہ اشکال کم کیا نہیں ہے ہے؟ نا، یہ ہوتا ہے نحن نرزقہم وکم، یہ نہیں کر سکتے. اچھا، تو یا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ویسے تو کہتے ہیں نا کہ ضمیر کے اوپر ہم جو ہے وہ عطف نہیں کر سکتے، یا تو اعادہ کرنا پڑتا ہے یا جو ہے وہ نہیں، وہ کیا، وہ کب ہوتا ہے کہ جب فعل کے اندر ضمیر متصل ہو اور ضمیر متصل پر عطف کرنا ہے تو اس وقت ضمیر منفصل لانے کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں نرزقو کے اندر ضمیر جو ہے ضمیر متصل، اس پر تھوڑی عطف ہے، ہم پر عطف ہے، اور ہم اچھا معطوف علیہ ہے اور ایاکم معطوف ہے. آپ جو سمجھ رہے ہیں نا وہ بات ہے. ٹھیک جب صحیح. ضمیر متصل پر اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو جی تو ہمیں ضمیر منفصل لانے کی ضرورت ہوگی، اور ضمیر منفصل پر اس میں ظاہر کا عطف ہوگا. ٹھیک صحیح ہے. تو یہاں پہ بھی ہم کے اوپر ہو رہا ہے. ہم جو ہے وہ اس میں ضمیر سے متصل ہے نا یہاں پہ؟ نہیں، ضمیر متصل کا مطلب فاعل کی ضمیر متصل اچھا، پہ فائل جب کی ہوتا ہے، عطف ہو ٹھیک ہے. نا تب. اچھا، مفعول کی ضمیر کے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. بس نہیں، مجھے مفعول کی ضمیر کے ساتھ وہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بس یہی مجھے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. ولا تقربوا الزنا
إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اور زنا کے قریب نہ جانا بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. لا تقربوا فعل با فاعل، الزنا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ. ان حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم، اور کان فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور فاحشتاً کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. ساء فعل جامد، اندر ضمیر ہے وہ ممیز، اور سبیلاً تمیز، ممیز تمیز مل کر کے ساء کا فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص قتل کیا جائے، مارا جائے مظلوم ہونے کی حالت میں، سو ہم نے اس کے ولی کے لیے تسلط رکھا ہے، سو وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ مائدہ میں، اذهب انت وربک جی فقاتلا ان ہاہنا قاعدون. تو وہاں اذهب اس کے اندر ضمیر متصل ہے جی اور اس پر عطف کرنا ہے ربک اس میں ظاہر کا. تو اس میں ظاہر کا عطف ہم ضمیر متصل پر نہیں کر سکتے، یعنی فاعل کی ضمیر متصل پر. بالکل صحیح. تو اب جی یوں نہیں کہہ سکتے اذهب وربک، ٹھیک ہے. تو اب انت لانا پڑے گا جو آلریڈی اذهب کے اندر ہے، بالکل لیکن ہمیں ربک کا عطف کرنا ہے اس میں ظاہر کا، اس لیے انت کی ضمیر لے آئے. اب عطف صحیح ہو گیا، اذهب انت وربک، تو انت معطوف علیہ ہو جائے گا اور ربک یہ عطف ہو جائے گا. تو فاعل کی ضمیر متصل ہونا اس کی بات ہے. ٹھیک ہے. بالکل یہ صحیح. مثال یاد رہے گی تو آگے جی کام آئے گی. جی. مجھے یہ لگا شاید کہ وہ دونوں کے لیے ہے، مفعول کی ضمیر ہو تب بھی نہیں کر سکتے، غلطی ہو. جی جزاک اللہ وہ خیر. فاعل کی ضمیر متصل. صرف فائل کی. جزاک اللہ خیر. لا تقتلوا فعل با فاعل، النفس یہ موصوف، التی اس میں موصول، حرمہ اللہ یعنی حرمہ ہا لوٹے گی نفس کی طرف، تو حرمہ فعل، اللہ فاعل، اور لحصر کے لیے اور بالحق متعلق بنا دیں گے متلبسین بالحق، تو حال بن جائے گا لا تقتلوا کے اندر ضمیر ہے اس کا، لا تقتلوا اندر ضمیر ذو الحال اور متلبسین بالحق حال، حال ذو الحال مل کر کے فاعل، اور النفس التی حرمہ اللہ یا لا تقتلوا کا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. من موصولہ شرطیہ، قتل فعل مجہول، اندر ضمیر ہے اس کو ذو الحال بنا دیں گے اور مظلومن کو حال بنا دیں گے، اور حال ذو الحال مل کر کے یہ فاعل بن جائے گا اور فعل فاعل مل کر کے شرط بن جائے گا، اور فا رابطۃ لجواب شرط، تو قد تحقیق کے لیے جعلنا لولیہ سلطانا، جعلنا فعل با فاعل اور لولیہ متعلق بنا دیں گے سلطانا سے، اور سوری وجعلنا سے، سلطانا مفعول، سلطانا مفعول، جعلنا فعل فاعل اور مفعول مل کر کے
جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. اور فلا یسرف فی القتل، فا یہ رابطۃ لجواب شرط مقدر، یعنی ان اختص فلا یسرف فی القتل، فا فصیح ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ قصاص لے تو زیادتی نہ کرے قتل میں. تو جواب یعنی شرط مقدر کے لیے ہم یوں مانیں گے شرط مقدر کہ ان اختص فلا یسرف فی القتل، تو ان اختص شرط بن جائے گا اور فا رابطۃ لجواب شرط بن جائے گا، اور لا یسرف فی القتل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. ان حرف مشبہ بالفعل اور ہو اس کا اسم، اور کان منصورہ فعل ناقص اور اس کا اسم مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ ہوا. جی ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لا تقربوا فعل با فاعل اور مال یتیمی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول. الا ادات حصر کے لیے ہیں. با حرف جار، التی اسم موصول، ہی مبتدا اور احسن خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے صلہ ہوا موصول کا، موصول صلہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے لا تقربو سے. اور حتی للغایتی والجر، غایت اور جر کے لیے ہے. یبلغ یہ فعل ہے، فعل فاعل، اور اشدہ مفعول بنا دیں گے. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے یہ فی محل جر بحتی، اور یہ دونوں یعنی حتی جار بن جائے گا اور یبلغ اشدہ مجرور بن جائے گا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے لا تقربو سے. لا تقربو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. اوفو فعل با فاعل اور بالعہد متعلق اوفو سے، اوفو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ. ان العہد کان مسئولا، تو ان حرف مشبہ بالفعل اور العہد اس کا اسم، اور کان مسئولا فعل ناقص، اندر ضمیر ہے اس کا اسم، اور مسئولا خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ ہے. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وزینوا بالقسطاس، القا مستعلیہ میں سے ہے. اور جب تم ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو، اور یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے. اوفا یوفی ایفان سے امر کا صیغہ ہے اوفو، اور کلتم کال یکیلو سے ہے ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور زینو امر کا صیغہ ہے وزن یزینو سے، زن زنا زینو، وعد یعیدو اید ادا ادو، وصل یسیلو سلسلہ سلو. اوفی فعل با فاعل، الکیل مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ. اذا حرف شرط، اور کلتم یہ فعل با فاعل مل کر کے جواب شرط بن جائے گا، شرط بن جائے گا. وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، اذا کلتم اوفوا الکیل، اس طریقے سے ہو جائے گا. وزنوا بالقسطاس المستقیم، زینو فعل با فاعل اور بالقسطاس المستقیم یہ متعلق بنا دیں گے زینو سے، اور زینو اپنے متعلق سے مل کر کے جملہ
انشائیہ ہوا. ذالک مبتدا اور خیر معطوف علیہ، واو ارتیاض کا، احسن ممیز اور تعویلا تمیز، ممیز تمیز مل کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے خبر بن جائے گی ذالک مبتدا کے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اور تو اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. قفا یقفو دعا یدعو کی طرح ہے، ناقص واوی، لا تقفو نہیں کا صیغہ. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اسی سے ہے قفینا پیچھے بھیجا. لا تقفو فعل با فاعل اور ما موصولہ اور لیس فعل ناقص. اور لک یہ لیس کی خبر مقدم ہے، اور بھی علم یہ علم کو ذوالحال بنا دیں گے، اور کائنن بھی یہ حال بن جائے گا، یعنی یوں ہو جائے گا لیس لک کائنن بھی علم، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو کائنن بھی علم یہ حال ذوالحال مل کر کے لیس کا اسم مؤخر، اور لیس اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر کے صلہ ہوا ما موصولہ کا، اور موصول سے نہ مل کر کے مفعول ہوا لا تقفو کا. ان السمع اور جملہ انشائیہ ہو جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد یہ آخر تک جملہ تعلیلیہ بن جائے گا. ان حرف مشبہ بالفعل، السمع والبصر والفؤاد کو ہم ان کا اسم بنا دیں گے، اور کل مضاف اور اولئک یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بنا دیں گے، اور کان فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور کلن کی طرف لوٹ رہی ہے نا، تو کلن لفظ کے اعتبار سے واحد ہے. تو مسئولن عنہ یہ متعلق گویا عنہ متعلق ہے مسئولن کا، تو کان فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور مسئولن عنہ کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے خبر بن جائے گی. اولئک کان کل اولئک کان عنہ مسئولہ، سوری مضاف مل کر کے مبتدا بنا ہے، اور کان عنہ مسئولہ یہ کل اولئک کی کان خبر بن جائے گی. تو کل اولئک مبتدا اور کان عنہ مسئولہ خبر، مبتدا خبر مل کر کے پھر ان کی خبر بن جائے گی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیمیہ ہوا. یہ کلو جو ہے وہ کسی درجے میں ان السمع والبصر والفؤاد کا جیسے کوئی بدل کہا جا سکتا ہے، یا ایسی ضرورت نہیں ہے؟ اصل بدل مبدل منہ کہیں گے تو پھر وہ محل کے اعتبار سے ماننا پڑے گا، کیونکہ اعراب ایک نہیں ہے. جی کل اولئک ہوتا ہے تو سیدھا بدل کہہ دیتے. جی ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اور تو زمین میں اتراتا ہوا مت چل، بے شک تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور ہرگز پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا. لا تمشی مشا یمشی سے ہے، اور مرحا مریح یمرہ سے ہے، اور تخریق خرق یخرق سے ہے. لا تمشی فعل با فاعل، اور فی الارض یہ متعلق بنا دیں گے لا تمشی سے، اور مرحن مفعول مطلق نائب عن المصدر بنا دیں گے، یا پھر حال من فاعل لا تمشی، تو اس وقت پھر بتاویل مشتق ماننا پڑے گا. لا تمشی فی الارض مریحن، مریحن صفت مشبہ ہوتا ہے نا وہ. تو لا تمشی فعل با فاعل، اور فی الارض متعلق، اور مرحن یہ مفعول مطلق نائب عن المصدر یعنی مشین مرحن، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. وَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फ़ैल और काफ उसका इस्म, लन तखरिका फ़ैल बा फ़ाइल, अल अर्द मफ़ूल, फ़ैल फ़ाइल और मफ़ूल मिलकर के जुमला फ़ैलिया होकर के मातुफ़ अलैह, वाव हर्फ अत्फ़, लन तबलुगा फ़ैल बा फ़ाइल और अल जिबाल ये मफ़ूल बना देंगे, अल जिबाल को मुमय्यज़ बना देंगे और तूलन को तमीज़ बना देंगे और मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर के मफूल बन जाएगा लन तबलुगा का। लन तबलुगा फ़ैल फ़ाइल और मुताल्लिक से या मफूल से मिलकर के मातुफ़ अलैह मिलकर के इन की खबर और इन अपने इस्म और खबर से मिलकर के ये भी जुमला तालीलिया है। लन तबलुगल जिबाल तूला, ये लन तबलुगा तूल अल जिबाल, लन यबलुगा तूलु का अल जिबाला, ऐसा है असल में मुहव्वल अनिल फ़ाइल है, यानी असल में फ़ाइल था और फ़ाइल से उसको तमीज़ की तरफ मुहव्वल कर दिया है, मुंतकिल कर दिया है। तो यूं था लन यबलुगा तूलु का अल जिबाल, लन यबलुगा तूलु का अल जिबाल, तो तूल जो है ना वो मुहव्वल अनिल फ़ाइल है, तो लन तबलुगल जिबाल तूला। जी كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. یہ سب برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. कुल्लु मुदाफ उलाइका ज़ालिका मुदाफ इलैहि मुदाफ मुदाफ इलैहि मिलकर के मुब्तदा और कान फ़ेल नाक़िस है, सय्युहु कान का इस्म है और मकरूहन इंदा रब्बिका बना देंगे तो वो कान की खबर बन जाएगी। कान अपने इस्म और खबर से मिल करके ये जुमला फ़ेलिया नाक़िसा होकर के खबर बन जाएगी कुल्लु ज़ालिका की, और कुल्लु ज़ालिका मुब्तदा अपनी खबर से मिल करके जुमला इस्मिया हुआ। ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہیں. اے مخاطب، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تجویز نہ کر ورنہ تو ملامت زدہ راندہ ہو جائے گا. اور دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ بھی ہونا چاہیے. فتلقا فی جہنم، لام یلوم اور دہر یدہر اور تلقا القا یلقی القاءن اس سے مجہول کا صیغہ ہے یعنی باب افعال سے ہے. ذالک مبتدا ہے اور کائن محذوف نکالیں گے متعلق کرنے کے لیے اور وہ خبر بن جائے گی بعد میں. کائن متعلق کائن محذوف نکالیں گے، من حرف جار اور ما یہ موصولہ اور اوحا فعل الیک متعلق اور ربک فاعل اور من الحکمت کو متعلق بنا دیں گے اوحا ہی سے. اوحا فعل فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور مل کر کے متعلق کائن سے اور کائن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ذالک کی اور ذالک مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. لا تجعل فعل با فاعل اور مع اللہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے لا تجعل سے اور الہن آخر موصوف صفت مل کر کے لا تجعل کا مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. فتلقا فی جہنم فا یہ سببیہ تلقا فعل مجہول اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے اور فی جہنم کو متعلق بنا دیں گے تلقا سے اور معلوم مدحورہ یہ دونوں حال بن جائیں گے تلقا ذوالحال سے اور حال ذوالحال مل کر کے نائب فاعل فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اور یہ فا سببیہ گویا یوں ہو جائے گا لا یکن من کا جعل الہا آخر تیری جانب سے دوسرے معبود کا بنانا نہ ہو. فیحصل علیک القاء فی جہنم ورنہ تجھ پر حاصل ہوگا یا تجھے حاصل ہوگا
जहन्नम में डाला जाना। जी। أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. کہ تمہارے رب نے تم کو بیٹیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، بلا شبہ تم بڑی بات کہتے ہو۔ جی۔ اصفا، صفا، یصفو صفت المصادر اسی سے ہیں تو اس کو باب افعال میں لے گئے ہیں۔ اصفا، یصفی، اصفاءً، صفیہ بھی اسی سے ہے، عورت کا نام۔ اصفا یصفی حمزہ استفہام انکاری ہے۔ اصفا فعل اور کم مفعول اور ربکم فاعل اور بالبنین یہ متعلق بنا دیں گے اصفا سے۔ اصفا فعل، فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ واو حرف عطف، اتخذ فعل با فاعل اور من الملائکۃ متعلق اتخذ سے، اور اناثا مفعول، اتخذ فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ مل کر کے جملہ انشائیہ۔ انکم لتقولون قولا عظیما یہ استئنافیہ ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم، لتقولون قولا عظیما یہ ان کی خبر بن جائے گی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ قولا عظیما یہ موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق بن جائے گا، لتقولون کا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، اور یہ ان کی نفرت ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ واو استئنافیہ ہے اور لام رابطۃ لجواب قسم مقدر ہے، اس سے پہلے قسم مقدر مانیں گے، اور لقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا کو جواب قسم بنا دیں گے۔ قد تحقیق کے لیے ہے، صرفنا فعل با فاعل اور فی ھذا القرآن متعلق صرفنا سے، اور لیذکروا یہ متعلق بنا دیں گے صرفنا سے، یعنی یہ تذکرو تھا تا کو زال سے بدلا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا تو یذکرو ہو گیا، اور بتاویل مفرد لام سے مجرور بنا دیں گے اور پھر وہ متعلق بنا دیں گے صرفنا سے۔ صرفنا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب قسم جواب قسم جملہ انشائیہ ہوا۔ وما یزیدہم الا نفورا واو کو عطف کا کہہ سکتے ہیں، واو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ واو حالیہ بنائیں گے تو یذکروا کے اندر ضمیر جو تھی نا اس کو ہم ذوالحال بنا دیں گے، اور واو حالیہ اور ما یزیدو یہ فعل بن جائے گا، اور ہم یہ مفعول بن جائے گا۔ ما یزیدو کے اندر ضمیر ہے وہ فاعل جو قرآن کریم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ہم اس کا مفعول، اور الا ما یزیدہم الا حسر کے لیے، اور نفوراً یہ مفعول ثانی بن جائے گا یزیدو کا، تو یزیدو فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے حال، یذکروا کے اندر ضمیر ہے ذوالحال، حال ذوالحال مل کر کے فاعل، اور فعل فاعل مل کر کے یہ بتاویل مفرد مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے صرفنا سے۔ صرفنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جواب قسم جواب قسم جملہ انشائیہ۔ جی۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے عرش والے کی طرف راستہ تلاش کر لیا ہوتا۔ کل فعل با فاعل اور لو یہ امتناع کے لیے ہیں، اور کان یہ فعل ناقص ہے، اور معہو یہ مضاف الیہ مل کر کے ظرف منصوب متعلق محذوف خبر کان، یعنی کل لو کان موجودا معہو اس طریقے سے ہو جائے گا تو خبر مقدم ہے، اور آلہتن یہ کان کا اسم مؤخر بن جائے گا، اور کاف یہ حرف جر ہے
اور ما مصدریہ ہے، اور یقولون فعل فاعل مل کر کے یہ فی محل جر بالکاف، اور مفعول مطلق بنا دیں گے کونن کا قولہم، یا سیدھا بنا دیں گے، یعنی قل لو کان معہ آلہۃ کونن، کان معہ آلہۃ کونن کا قولہم، ما مصدریہ ہے نا، کونن کا قولہم اس طریقے سے بنا دیں گے. تو کونن کا قولہم، کونن کو ہم نے مفعول مطلق بنا دیا، اور کقولہم یعنی ما یقولون ما مصدریہ اور یقولون فعل فاعل، یہ بتاویل مفرد مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کونن سے، اور کونن اپنے متعلق سے مل کر کے، کونن اپنے متعلق سے مل کر کے آلہۃ، ہاں ہاں، تو کونن اپنے متعلق سے مل کر کے کان کا مفعول مطلق بن جائے گا. تو گویا کان فعل ناقص ہے، اور ماہو یہ کان کا اسم، کان کی خبر مقدم ہے، اور آلہۃ یہ کان کا اسم مؤخر ہے، اور کونن کا قولہم یہ کان کا، کان فعل ناقص جو ہے اس کا مفعول مطلق بن جائے گا. تو معلوم ہوا کہ فعل ناقص کا بھی مفعول مطلق ہو سکتا ہے. تو کونن کا قولہم اس طریقے سے ہو جائے گا. اگر ہوتا اس کے ساتھ کوئی معبود ہونا ان کے کہنے کے مانند، اذن حرف جزا و جواب، اور لب تغو لام رابطۃ لجواب لو، یعنی لو جو امتناع کے لیے آیا ہے اس کا جواب ہے. ابتغو فعل با فاعل، اور الا ذل عرشی یہ جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے ابتغو سے، اور سبیلا یہ مفعول بن جائے گا ابتغو کا، اور ابتغو فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جواب، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے مقولہ بن جائے گا قل فعل با فاعل کا، اور فعل فاعل اور مفعول محل منصوب مقولہ لو کان الی آخرہ، یہ جملہ انشائیہ ہو جائے گا. صاحب ذرا یہ لکھو کما یقولون جو ہے وہ آلہۃ کی صفت بھی بن سکتی ہے. ہاں کہاں ہے یہ اس میں احمد شیئر کروں. جی حفیظ بھائی بنایا ہوا ہے. آلہۃ کائنۃ کا قولہم اس طریقے سے ہو جائے گا. جی حفیظ بھائی بنایا ہوا ہے. جی 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 استغفر اللہ. الکاف اسم بمعنى مثل للتشبیہ مبنی علی الفتح فی محل رفع صفت یعنی نعت لآلہۃ، ٹھیک ہے. ما اسم موصول مبنی علی سکون فی محل جر بالاضافۃ، یقولون یزعمون فعل مضارع، وجملۃ یقولون صلۃ الموصول لا محل لها، والعائد ضمیر محذوف فی محل نصب لأنه مفعول یقولون یجوز ان تکون ما مصدریۃ، ہم نے وہی بنایا ہے، وہ جملۃ یقولون صلۃ ما مصدریۃ. ٹھیک ہے، تو اب یوں ہو جائے گا کہ آلہۃ کائنۃ کما یقولون، اس طریقے سے ہو جائے گا. اب کما یقولون متعلق بنا دیں گے کائن سے، جو صفت نکالی ہم نے آلہۃ موصوف کی، اور موصوف صفت مل کر کے کان کا اسم مؤخر بنا دیں گے، اور کان کا اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر کے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف یعنی اسبح سبحان، اور معطوف علیہ واو حرف عطف،
اور تعالی فعل با فاعل، ان حرف جار، ما موصولہ، یقولونہ صلہ، موصول صلہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے تعالی سے، اور علوماً کبیرہ موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق بنا دیں گے تعالی سے، تعالی فعل فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ علوماً کبیرہ یہ مفعول مطلق ہے تعالی سے، من غیر فعل یعنی من غیر باب، باب الگ ہے جی۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہیں کرتی، لیکن تم اس کی حمد یا ان کی حمد کو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ حلیم ہے اور غفور ہے۔ تسبح فعل اور لہو یہ متعلق مقدم تسبح سے، السماوات السبع موصوف صفت مل کر کے تسبح کا فاعل بنے گا، ہم معطوف علیہ بہیں گے پہلے، واو حرف عطف، الارض معطوف علیہ واو حرف عطف، اور من وجد فیہن من موصولہ، وجد فیہن صلہ موصول صلہ مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے فاعل، اور فعل فاعل مل کر کے اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ واو کو ہم حالیہ بنا سکتے ہیں، من شیئن یہ منصوب گویا حال کی وجہ سے ہو جائے گا، فیہن جو ہے نا، فیہن اس سے، ہن من فیہن سے گویا کہ، تو ان من شیئن ان کے بعد الا آ گیا تو ہم اس ان کو نافیہ بنا دیں گے، اور من حرف جر زائد ہے، شیئن لفظاً تو مجرور ہے لیکن محل مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور الا یہ حسر کے لیے، اور یسبح یہ فعل با فاعل، اور بحمدہ یہ متعلق بنا دیں گے یسبح سے، یا متلبساً بحمدی بھی کر سکتے ہیں، یعنی یسبح کے اندر ضمیر ہے ذوالحال اور متلبساً بحمدہ حال، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، تو بحمدہ متعلق بنا دیں گے یسبح سے، اور یسبح فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گی مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ اور لیکن یہ استدراک کے لیے ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، لا تفقہون فعل با فاعل اور تسبیحہم مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ انہ کان حلیما غفورا، ان حرف مشبہ بالفعل اور ہو اس کا اسم، اور کان حلیما غفورا یہ کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ آگے پڑھ دوں جی۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ہم ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے
چل دیتے ہیں. اللہ. اذا حرف شرط قرأت القرآن فعل فاعل مل کر کے شرط جعلنا بینک و بین الذین الی آخرہ جواب شرط بنا دیں گے. جعلنا یہ فعل با فاعل اور بینک مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف اور بین مضاف الذین لا یؤمنون بالآخرۃ موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے. جعلنا کا اور حجاباً مستورہ کو موصوف صفت مل کر کے مفعول بنا دیں گے جعلنا کا. اور جعلنا فعل فاعل اور مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ جواب شرط شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. وجعلنا علی قلوبہم جعلنا فعل با فاعل اور علی قلوبہم کو متعلق بنا دیں گے جعلنا سے. اکنتن یہ کنن کی جمع ہے اکنتن تو اکنتن وجعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. اکنتن کو مفعول بھی بنا دیں گے ان یفقہوہ یعنی کراہت ان یفقہوہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس سے پہلے کراہت محذوف نکالیں گے اور اس کو مفعول لاجلہ جیسا کر دیں گے. کراہت کراہت ان یفقہوہ جعلنا سے گویا کہ ہم مفعول لاجلہ بنا دیں گے. تو ان یفقہوہ مضاف الیہ کراہت کا اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول لاجلہ اور جعلنا فعل فاعل اور مفعول اور مفعول لاجلہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اور واو حرف عطف اور فی آذانہم یہ متعلق بنا دیں گے محذوف جعلنا جو دلالت کرتا ہے علی قلوبہم سے پہلے وجعلنا فی قلوبہم فی آذانہم وقرا اس طریقے سے ہو جائے گا. تو فی آذانہم متعلق جعلنا سے اور وقرا مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ کو شرط بنائیں گے پر ولوا علی ادبارہم نفورا کو جواب شرط بنانا ہے. ذکرت فعل با فاعل اور ربک ہم اس کو ذوالحال بنا دیں گے اور وحدہ کو حال بنا دیں گے اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے. اور فی القرآن متعلق ذکرت ذکرت فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے شرط اور جواب شرط آگے ہے ولو علی ادبارہم نفورا. ولو فعل با فاعل اور علی ادبارہم یہ متعلق بنا دیں گے ولو فاعل ٹھیک ہے ولو علی ادبارہم نفورا علی ادبارہم متعلق بنا دیں گے ولو سے اور نفورا یہ مفعول مطلق منصوب ہم کہہ سکتے ہیں من غیر فاعل کیونکہ ولو کا معنی بھی پشت پھیرنا اور نفرت اسی سے مطلب یہ ہے کہ من غیر فاعل مفعول مطلب یا پھر حال بنا دیں گے بتاویل مشتق ولو کے اندر ضمیر ہے اس سے ولو علی ادبارہم نافرین متنفرین اس طریقے سے ہو جائے گا. تو ولو فعل فاعل اور متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. جس وقت آپ ایک طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے کان لگائے ہوئے ہیں. جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ہم اس کا خوب علم رکھتے ہیں جبکہ ظالم لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم بس ایک ایسے شخص کا اتباع کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. نحن مبتدا اور عالم یہ اس میں تبدیل ہے اور بی حرف جار اور ما موصولہ اور یستمعون بھی یہ صلہ موصول صلہ مل کر کے
مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے عالم سے، اور عالم فعل یعنی اس میں تبدیل اپنے متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گا، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ اذ یستمعون الیک، اذ یستمعون الیک، اذ ظرف ساکن یہ ہم متعلق بنا دیں گے عالم سے، یعنی یوں ہو جائے گا کہ نحن اعلم بما یستمعون وقت یستمعون الیک، تو ظرف بنا دیں گے عالم سے، اذ مضاف ہے اور یستمعون الیک یہ مضاف الیہ ہے، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے عالم سے، تو عالم اس میں تبدیل اپنے متعلق اور ظرف سے مل کر کے خبر بن جائے گی نحن مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ واو عاطفہ، اذ یہ ایسے ہی ہے ظرف ساکن، اور ہم یہ مبتدا بنا دیں گے، اور نجوہ یہ خبر بنا دیں گے، نجوہ مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے اس کو ہم مبدل منہ بنا دیں گے، اور اذ یقول الظالمون یہ بدل بن جائے گا اذ ہم نجوہ سے، یقول فعل اور الظالمون فاعل، اور ان تتبعون الا رجلا مسحورا ان نافیہ، الا آ گیا ہے اس وجہ سے، اور تتبعون فعل فاعل اور رجلا مسحورا موصوف صفت مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے مقولہ بن جائے گا یقول کا محلا منصوب، اور یقول فعل فاعل اور محلا منصوب مقولے سے مل کر کے مبدل منہ بدل مبدل منہ مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ جی انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھ لیجیے آپ کے لیے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں، سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے، سو راہیاب نہیں ہوں گے۔ انظر فعل با فاعل اور کیف استفہام، ضربوا لک الامثال فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے یہ محل منصوب بن جائے گا انظر کا، فضلوا فلا يستطيعون سبیلا فا عاطفہ اور دلوا فعل با فاعل، اور فا عاطفہ لا يستطيعون فعل با فاعل اور سبیلا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف 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 پر مل کر کے جملہ معطوف آ جائے۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو نئی پیدائش کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ قالوا فعل با فاعل، اذا پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور پھر اذا ہے ظرف محذوف سے متعلق، یعنی قالوا اذا انبعث اذا كنا عظاما ورفاتا، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو اذا کننا، اذا ظرف اور کننا فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، عظاما معطوف علیہ، واو حرف عطف اور رفاتا معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے کننا کی خبر، اور کننا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ مضاف الیہ ہوگا اذا کا، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا محذوف حمزہ استفہام کے بعد نبعث ہے، یعنی نبعث وقت کوننا عظاما و رفاتا، نبعث
وقت یہ مطلب اذا وہ شرط جواب جزا شرط والا نہیں ہے، یہ صرف ظرف بتانے کے لیے ہے، وقت بتانے کے لیے ہے، اس لیے ہم یوں کہیں گے نبعث وقت کوننا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، حمزہ استفہام پہلے ہی کی طرح، اور ان حرف مشبہ بالفعل اور لا اس کا اسم اور لام مزحلقہ اور مبعوثون یہ اسم مفعول ہے، اور خلقا جدیدا، خلقا موصوف اور جدیدا صفت اور موصوف صفت مل کر کے مبعوثون جو ہے اس کا ہم مفعول مطلق بنا دیں گے من غیر لفظه، یعنی لمبعوثون بعثا جدیدا، لمبعوثون خلقا جدیدا، تو مبعوثون فعل مجہول، مطلب یہ کہ اس میں مفعول اپنے مفعول مطلق سے مل کر کے ان کی خبر اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. جی قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. اب فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، کوئی دوسری مخلوق، اس مخلوق میں سے جو چاہو بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو رہی ہو، اس پر وہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. آپ فرما دیجئے کہ وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا. اس پر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا. آپ فرما دیجئے کہ وہ عنقریب ہو جانے والا ہے. قل فعل با فاعل اور کونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یہ محلا منصوب مقولہ بن جائے گا قل کا. تو کونو فعل ناقص ہے، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور حجارتا معطوف علیہ او حرف عطف، اور حدیدا معطوف علیہ او حرف عطف، اور خلقا یہ معطوف ہم اس کو موصوف بنائیں گے کیونکہ خلق مخلوق کے معنی میں ہے. خلقا کائنا مما یکبر فی صدورکم، تو خلقا موصوف اور کائنا یہ صفت بنا دیں گے مما یکبر فی صدورکم کو متعلق کرنے کے لیے. من حرف جار ما موصولہ، اور یکبر فعل اندر ضمیر ہے وہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے تو موصول صلہ کے درمیان ربط قائم ہے. فی صدورکم یکبر سے متعلق، یکبر فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے سینہ، موصول صلہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق کائنن سے، اور کائنن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر کے یہ معطوف سارے مل کر کے کونو کی خبر ہے، اور کونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا. اور محل منصوب مقولہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. فَسَيَقُولُونَ فَفَصیحہ کہہ سکتے ہیں یا عاطفہ کہہ سکتے ہیں. اگر فصیحہ معنی تو اس سے پہلے شرط محذوف مانیں گے، اور سَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا کو جواب شرط بنا دیں گے. تو شرط محذوف ما سبق سے ہم اخذ کریں گے. ان قلت ان الروح ستعود الیکم بعد الموت، یا انکم تبعثون بعد الموت، تو فسیقولون اس طریقے سے ہو جائے گا. ان قلت ان الروح ستعود الیکم بعد الموت فسیقولون من یعیدنا، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو شرط محذوف ان قلت ان الروح ستعود الیکم بعد الموت یہ شرط بن جائے گا، اور فا یہ جواب شرط یعنی رابطۃ لجواب الشرط، اور سین یہ استقبال کے لیے آتا ہے. یقولون فعل با فاعل اور من موصولہ، اور من یعیدنا من استفہام یا مبتدا، اور یعیدنا فعل فاعل اور مفعول مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے
محلن منصوب مقولہ بن جائے گا یقولون کا، اور یقولون فعل فاعل اور محلن منصوب مقولہ سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ قل فعل با فاعل، الذی اسم موصول، فطر فعل فاعل، اور کم مفعول، اور اول مرتن تو اول مضاف اور مرتن مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا فطر سے، فطر فعل فاعل اور مفعول اور ظرف سے مل کر کے صلہ اور موصول صلہ مل کر کے یہ خبر بن جائے گی محذوف مبتدا کی، یعنی ہوا ہم محذوف نکالیں گے مبتدا، اور الذی فطرکم اول مرہ یہ خبر بن جائے گی، یا یوں کہہ دو کہ الذی فطرکم اول مرہ کو مبتدا بنا دو اور یعیدکم کو خبر بنا دو، تو یعیدکم یہ خبر بن جائے گی، یعنی وہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا ہے کیا وہ تم کو لوٹائے گا، تو یعیدکم یہ خبر محذوف اور مبتدا کی خبر محذوف، یا پھر اس کو خبر بنا دو مبتدا محذوف کی، جیسا کرنا ہو ویسا، تو محلن منصوب مقولہ بن جائے گا، اور قل فعل فاعل اور محلن منصوب مقولہ مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو فَسَيَقُولُونَ کی طرح ہی ہے، فا کو ہم فصیحہ بنا سکتے ہیں، سَيُنْغِضُونَ یعنی ان قُلْتَ لَهُمْ ذَلِكَ، اگر آپ ان سے یہ بات کہیں گے، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ تو اپنا سر ہلائیں گے، معنی خیز سر ہلانا ہوتا ہے نا کسی کی مذاق کرنے کے لیے استہزاء کے لیے، تو اس معنی میں سر کا ہلانا یہاں مراد لیا جائے گا۔ نغد جب دانت ہلنے لگتا ہے تو اس وقت بولتے ہیں نغدت سنو کا، تیرا دانت ہلنے لگا، تو وہ نغد اس سے ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ تو فا رابطۃ یعنی ان قلت لہم اگر آپ ان سے کہیں گے یہ بات، تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وہ شرط محذوف ہے، اور سَيُنْغِضُونَ ينغض فعل با فاعل، الیک متعلق، اور رؤوسہم یہ مفعول، فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے ہم معطوف علیہ بنائیں گے، اور واو حرف عطف، اور یقولون فعل با فاعل، اور متا ہوا، یقولون فعل با فاعل، متا ہوا، متا اس میں استفہام ساکن فی محل نصب، یہ خبر مقدم بنا دیں گے اور ہوا کو مبتدا مؤخر بنا دیں گے، اور مبتدا خبر مل کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا یقولون کا، اور یقولون فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ قل یہ فعل با فاعل، اور عصا یہ فعل جامد ہے، جیسے سا اور بیس اور نیم اور وہ ہے، اس طریقے سے یہ ہے، تو عصا اس کا شمار بھی افعال ناقصہ کی طرح ہی ہوتا ہے، جیسے فعل ناقص کے اندر اسم اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے، تو عصا یہ فعل جامد اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم بنا دیں گے، اور ان یکون ان مصدریہ، یکون فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور قریباً یہ خبر بن جائے گی، اور عصا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا قل کا، اور قل فعل فاعل اور محل منصوب مقولے سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن تمہیں بلائے گا سو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے۔ یہاں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے یوم کو بدل بھی بنانے کی امکانی صورت بیان کی ہے، یوم گویا بدل بن جائے گا قریباً مبدل منہ سے،
اور دوسری صورت استئناف کی بیان کی ہے کہ یوم کو ہم ظرف بنا دیں گے اذکر، جیسے عام طور پر اذکر نکالتے ہیں یوم سے پہلے، اذ نکالتے ہیں یوم سے پہلے، اس طریقے سے تو جو بھی کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر بدل مبدل منہ بنائیں گے تو یہ پورا پھر یکونو کی خبر بن جائے گی آخر تک، اور اگر نیا بنا دیں گے تو اذکر کا یہ ظرف بن جائے گا۔ اذکر فعل بفاعل اور یوم مضاف اور یدعو فعل فاعل اور کم مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلی یا معطوف علیہ، فا حرف عطف، اجاب یجیب اجابتن، جیم واو با اس کو باب استفعال میں لے گئے ہیں، تستجیبون بحمدہ، تستجیبون اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا سکتے ہیں، اور متلبسین بحمدہ اس کا حال بنائیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل اور فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، اور معطوف علیہ مل کر کے مضاف الیہ، اور تظنون اور مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا اذکر کا۔ تظنون فعل با فاعل اور ان حرف نفی بن جائے گا کیونکہ الا اس کے بعد آیا ہے، تو ان نافیہ لبثتم فعل با فاعل اور الا حسر کے لیے بنا دیں گے، اور قلیلا مفعول فی نائب عن الظرف یعنی لبثتم وقتا طویلا، یا نائب مفعول مطلق بنا دیں گے لبسن قلیلا کا، یعنی مفعول مطلق کا نائب بنا دیں گے لبسن قلیلا، لبسن کو حذف کر دیا اور قلیلا اس کی جگہ پر رکھ دیا، تو نائب مفعول مطلق کا نائب کہہ کر کے ہم اس کو کر دیں گے لبستم فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ تظنون جو ہے تظنون اس کا صد مسد مفعول تظن ہو جائے گا، گویا کہ تظنون کا دو مفعول کے قائم مقام بن جائے گا لبثتم الا قلیلا، اور تظنون فعل فاعل اور دو مفعول کے قائم مقام سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ جی الحمدللہ۔ چلیے جی تشریحات دیکھ لیجیے۔ کچھ نکات ہیں تو دیکھیے، سامنے پیش کر دیجیے، شیئر کر لیجیے، 10-12 منٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلیں گے۔ اچھا، یہ جو این یفقہوہ میں ہم ایک دفعہ بارہا یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ این یفقہوہ کے دو طریقے ہیں، ایک تو اس کو ایسا سمجھا جائے کہ اللہ یفقہوہ ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے کہ وہ نہ پہچانے اس کو، یا یہ کہ کراہتا، جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ کراہتا بھی اس کو لے لیتے، تو مفہوم دونوں کیسے، مطلب اس سے ظاہری معنی نہ سمجھے جائیں کہ اللہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ سمجھ لیں، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ کراہۃ ان یفقہوہ، اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ اس کو سمجھیں، یا اللہ یفقہوہ تاکہ وہ یہ کہ وہ نہ سمجھیں اس کو، اس لیے کہ اکنتن من ان یفقہوہ، من نکالا ہے صحیح، اس سے کہ وہ سمجھے، یعنی ہاں بیریئر رکھ دیا اس سے کہ وہ سمجھے، یعنی سمجھنے سے بیریئر، ہاں من لگا دیں گے تب بھی بن جائے گا بالکل۔ ہاں ظاہری معنی تو یہ ہے نا کہ ان کے دلوں میں ہم نے یہ پردے ڈال دیے ہیں، نہیں ہم نے ان کے کیا کر دیا کہ ہاں پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھیں، این یفقہوہ تاکہ وہ سمجھیں اس کو، یعنی قرآن کو، اس بات سے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے، مطلب یہ کہ اس تاکہ بات سے پردے ڈال جی حضرت یہ ایک شیئر کر رہے تھے تھوڑا سا اس کے بارے میں، ایک تو تجویدی بات بتائی تھی اور دوسرا کچھ نحوی رکھتا تھا۔ اچھا بسم اللہ بتائیں۔ کل ذالک کان سیئہ کوفی و شامی علی اضافت سیء الی ضمیر کل۔ سوری وہ الیاس بھائی آپ کر لیں شیئر، وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم۔ اچھا ایک منٹ میں کرتا ہوں۔ سیء کوفی و شامی
سیّ کی اضافت کل کی ضمیر کی طرف، تو ہو کی ضمیر کل کی طرف لوٹ رہی ہے. سیئۃن غیرہم الی ضمیر کل، سیئۃن غیرہم عند ربک مکروہا، ذکر مکروہا لأن السیئۃ فی حکم الاسماء بمنزلۃ الذنب والاسم زال عنہ حکم الصفات فلا اعتبار بتأنیثہ. اچھا اصل میں سیئۃن ہے، سیئۃن یعنی کوفی اور شامی نے تو سیئ کی اضافت ضمیر کل کی طرف کر دی، اور ان کے علاوہ نے سیئۃن کہا ہے. کل ذالک کان سیئۃن، یعنی کوفی اور شامی کے علاوہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اس کو کیا کہا ہے؟ کل ذالک کان سیئۃن. سمجھے؟ تو عند ربک مکروہا، اب سیئۃن عند ربک مکروہا جب ہے تو سیئۃ تو مؤنث ہوا نا، تو عند ربک مکروہتن کہنا چاہیے تھا نا، لیکن کہاں مکروہا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر مکروہن، یعنی مکروہ کو مذکر بیان کیا گیا. کیوں؟ اس کی علت بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ سیئۃن یہ اسما کے حکم میں ہو جائے گا ضم اور اسم کے مرتبے میں. تو ضم کیا ہے؟ مذکر ہے. اسم کیا ہے؟ مذکر ہے. تو ایسے ہی سیئۃن ضم اور اسم کے مرتبے میں چلا گیا تو وہ بھی مذکر ہو گیا. جب مذکر ہو گیا تو زال عنہ حکم الصفاتی، تو صفات کا حکم اس سے زائل ہو گیا، تو اب اس کی تانیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جب تانیث کا اعتبار نہیں ہے تو سیئۃن ہونے کے باوجود مکروہن لانا درست ہو گیا، کوفی اور شامی کے علاوہ جو سیئۃن پڑھتے ہیں ان کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو کہتا ہے کیا، یعنی تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ تو خود یوں کہتا ہے الزنا سیئۃن کما تقول السرقۃ سیئۃ، فإن قلت الخصال المذکورۃ بعضها سیئ وبعضها حسن ولذلك قرأ من قرأ سیئہ بالإضافة أي ما كان من المذکور شيئا كان عند الله مکروہا. فما وجه قراءة من قرأ سیئۃ؟ قلت كل ذلك احاطۃ بما نہى عنہ خاصۃ لا بجمیع الخصال المعدودہ. کیا تو نہیں کہتا کہ الزنا سیئۃ، زنا بولتے ہیں اور سیئۃ، جیسے کہ تو کہتا ہے سرقۃ سیئۃ، سرقہ سیئۃ. بس اگر تو کہے کہ مذکورہ خصال ان کی بعض صحیح ہے اور بعض حسن ہے، تو اب یہاں ہو گیا بعضها سیئ و بعضها حسن. اور اسی وجہ سے پڑھا اس نے جس نے سیئہ پڑھا اضافت کے ذریعہ، یعنی ما کان من المذکور سیئا، وہ جو ذکر کیا گیا ہے صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکروہ ہے. فما وجہ قراءۃ من قرأ سیئۃ، تو اس کی کیا وجہ ہے جنہوں نے سیئۃ پڑھا؟ تو میں کہوں گا کہ کل ذالک احاطۃ بما نہى عنہ خاصۃ، یعنی کل ذالک یہ احاطہ ہے ان تمام چیزوں کا جس سے خاص طور پر نہیں کی گئی ہے، نہ کہ تمام معدودہ خصال کا، یعنی شمار کی ہوئی خصال کا. جس سے خاص طور پر نفی کی گئی ہے وہ مراد ہے یہاں، اور وہ مذکور کے معنی میں چلا جائے گا. تو اس معنی کر تو پہلے مطلب کے حساب سے اگر کلو سیئہ کہیں تو یہ مدود کے معنی میں آتا ہے. ہاں، اور دوسرے جو سیئۃن کے کریں تو پھر سب، یعنی یہ بھی اور باقی بھی سب. ہاں. بما نہى عنہ خاصۃ، جو خاص طور پر جس سے نہیں کی گئی نا اس صورت میں ہوگا. جب سیئۃن پڑھیں گے نا تو نہیں سمجھے، کیونکہ یہ جواب دیا ہے فما وجہ قراءۃ من قرأ سیئۃ، تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس وقت کل ذالک یہ احاطہ ہے اس کا جس سے خاص طور پر نہیں کی گئی ہے. اچھا. لا بجمیع الخصال المعدودہ، نہ کہ ان تمام خصال کے جو شمار کی گئی ہے. کیونکہ اس میں کچھ اچھی صفات بھی بتائی گئی ہیں، اس وجہ سے بھی کہ وہ
ایک پوائنٹ شیئر کر لوں ذرا اس کا زاد المسیر کا. اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کلو اور اولائی کا جو آیا ہے اس کی کچھ ڈسکرپنسی کو بتا رہے تھے کہ کیسے قال الزجاج انما قال كل اولئک ثم قال كان یعنی کل اولئک کان عنہ مسئولا لأن کلن فی لفظ الواحد، اس لیے کہ کل یہ واحد کے لفظ میں ہے، تو اس لیے کل اولئک کان، تو کان لانے میں کل کا اعتبار کیا ہے نہ کہ اولئک کا، ہے نا جی. وَإِنَّمَا قَالَ أُولَئِكَ لِغَيْرِ النَّاسِ، اولئک کہا ہے لوگوں کے علاوہ کے لیے. یہ اچھا پوائنٹ ہے. اولئک یہ لوگوں کے لیے تھوڑی کہا گیا ہے، وہ اولئک لوگوں کے علاوہ یعنی چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے، آنکھ کان دل، سمجھے. جی. لأن کل جمع اشرت الیہ من الناس وغیرہم من الموات، اس لیے کہ کل یہ جمع ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا لوگوں میں سے اور ان کے علاوہ جامد چیزوں میں سے، یعنی ان تمام چیزوں کے لیے. تشیر الیہ بلفظ اولئک، تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے لفظ اولئک کے ذریعہ. جریر نے کہا ضم المنازل بعد منزلۃ اللوا والعیش بعد اولئک الایام، تو اولئک دیکھو یہ مواد کے لیے آیا نا. جی. لوا کی منزل کے بعد منزل کی مذمت، اور ان کے بعد عیش، ان ایام کے بعد عیش. قال المفسرون الاشارۃ الی الجوارح المذکورۃ، مفسرین کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ان جوارح کی طرف جو ذکر کیے گئے ہیں. یسأل العبد یوم القیامۃ فیما اذا استعملها، بندے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس میں جب کہ وہ ان کو استعمال کریں. نفی هذا زجر عن النظر الى ما لا يحل، اس میں ڈانٹ ہے یعنی روکنا ہے اس کی طرف دیکھنے سے جس کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے. والاستماع الى ما يحرم، اور جو حرام ہے اس کو سننے کی طرف بھی. والعزم على ما لا يجوز، اور اس چیز کا ارادہ کرنا جو جائز نہیں ہے، یعنی دل کے اندر پلاننگ کرنا، وہ سب اس میں آ گیا. یہ ایک کچھ تجویدی بات بھی انہوں نے کی تھی کہ وقت جعلنا کو ادغام کیا جا سکتا ہے، تو یہ اسی کے اندر فقط جعلنا لولیہ سلطان. فقط جعل ادغام الدال مال جیم، دال کا ادغام جیم کے اندر، یعنی فقط جعلنا اس طریقے سے ہو جائے گا. والاظہار جید بالغ، لیکن اظہار عمدہ ہے اور بالغ ہے، مطلب کو پہنچنے والا ہے. الا ان الجیم من وسط اللسان، مگر یہ کہ جیم یہ وسط لسان سے ہیں اور دال طرف لسان سے ہیں، دال اور جیم ہے نا. والادغام جائز، اور ادغام جائز ہے. لأن حروف وسط اللسان تقرب من حروف و طرف اللسان، یعنی وسط لسان کے حروف یہ طرف لسان کے حروف سے قریب قریب ہیں. یہ جو شعر ہے ضم المنازل بعد منزلۃ اللوا والعیش بعد اولئک الایام، ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ منازلی منزل کرنا ٹیلے کے پیچھے، ٹیلے کی منزل کے بعد، وہ جو ہاں ہم نے منزل کر لی اس کے بعد دوبارہ کہیں اور منزل کرنا، اور ان دنوں کے بعد جو ہم وہاں رہ لی اس کے بعد کہیں رہنا، وہ سب مذموم ہے. ہر چیز وہ اس کی مذمت ہے. وہ کیا رہنا، اس کے بعد کیا رہنا اور کیا ٹھہرنا، وہ پارٹی جو کر چکے کر چکے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کفا نبکی کے اوپر اشارہ کر وہیں سے سنتا ہے، اسی پہ تبصرہ کر رہا ہے جلیل. حضرت یہ مولانا ادریس کاندلی صاحب نے یہ تھوڑی سی سمری بتائی تھی کہ جو آیتیں تھیں اس میں 25 کے قریب احکام جو ہیں وہ بتائے ہیں، اور اس میں آخر میں حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے کہ الواح تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی ان میں یہ تمام احکامات حکمت مذکور تھے، جن کا فاتحہ یعنی آغاز لا تجعل مع اللہ الہا آخر آیت نمبر 22 سے ہوا، اور یہ اختتام بھی لا تجعل مع اللہ الہا آخر جو آیت نمبر 39 ہے اس پہ. رد العجز علی الصدر بولتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں. کیا کہتے ہیں؟ مضمون کو شروع کیا اسی سے مضمون کو ختم کرتے ہیں. کیا عربی کی کیا اصطلاح فرمائی سر؟ رد العجز علی الصدر،
صدر یعنی صدارت ابتدا، اور عجز یعنی پیچھے دم، تو جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں پر ختم ہوا. رد العجزی علی الصدری، عین جیم زا جیسے سورہ ممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اور اس کے آخری آیت پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. تو جس مضمون سے ابتدا ہوئی اسی مضمون سے اختتام ہوا. علی الصدر، ان الصدر نہیں، علی الصدر، علی الصدر رد العجزی، لوٹا دینا دم کو دوبارہ سینے کی طرف، یعنی گھما لینا، گول کر دینا، دائرہ مکمل کر دینا. صحیح. جزاک. حضرت ایک سوال پوچھنا تھا، یہی اسی شروع کی آیت کے اندر ہی جہاں پہ وہ زنا کے کہا کہ اس کے قریب نہ جائیں، وہیں پہ یہ حدیث شریف لکھی تھی کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، ایمان جو ہے وہ نکل جاتا ہے، یا چوری کرنے والا جو جب چوری کرتا ہے تب نہیں ایمان ہوتا اس کے. تو حضرت اگر کوئی اس طرح کوئی جو کبیرہ گناہ ہے وہ کرنے والا اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو کیا وہ ایمان نہیں ہوتا اس میں؟ مطلب وہ کیا وہ سیدھا جہنمی ہے؟ ایسے حکم ہے؟ نہیں ایسا نہیں کہیں گے. جی اصل میں اس کی توضیح یہ کی جاتی ہے کہ ایمان اس کے سر پر سایہ بن کر اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں اوپر سے کوئی عذاب نہ آ جائے، اس معنی کا. اچھا اس معنی پہ ہے. معلق رہتا ہے جی اور جیسے وہ توبہ کر لیتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے. جی توبہ کر لیتا ہے ظاہری بات ہے، عموماً کوئی اور نیکی کر لیتا ہے، ایمان کی بات کر لیتا ہے تو اس سے رجوع ہو جاتا ہے. یہ یعنی اس کی وجہ سے کفر نہیں لازم آتا. کفر لازم نہیں، ٹھیک، کیونکہ ایمان بہت ہی ناقص ہو گیا، گویا کہ نکل گیا. صحیح صحیح نکل گیا مراد گویا کہ نکل گیا. قرآن میں ایسی تعبیر جو ہوتی ہے نا وہ اس کی شناخت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. بالکل صحیح. نادر کالمعدوم کی طرح ہو گیا. اسی بنیاد پر خوارج اور معتزلہ وغیرہ جو کہتے ہیں نا ہر کبیرہ آپ کو کافر بنا دیتا ہے، وہ تو اسی طرح کی آیتوں کو لے کر، تو اسی سے ظاہری بات اس کا اختلاف ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، وہ اس طرح سمجھتے ہیں. منزلہ بین المنزلتین جو کہتے ہیں وہ جی وہ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں ایمان نکل گیا، ابھی کفر میں داخل نہیں ہوئے. خوارج کہتے ہیں ہو ہی گئے کافر. صحیح بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے جانا ہوگا، ابھی نکلنا ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں آپ کو نماز پڑھانی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں. بہت اچھا ہے، یہ کل شیئر کل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم لوگ تھوڑا سا اپنا پڑھ لیتے ہیں 10-15 منٹ اور پھر باقی ظہر کے بعد کر لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. ابھی تو